یہ سب ختم ہو جائیں گی. مٹی بننے والے ہیں. آج ہماری بہن زندگی کی کئی بہاریں گزار کر تو اب مالک حقیقی کی بارگاہ میں چلی گئی. میں چونکہ جنازہ موجود ہے, باڈی موجود ہے, اب میں لمبی تقریر نہیں کرتا, صرف ایک حدیث سنا کے تو بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ اس حدیث کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیں گے اور دل و جان سے تسلیم کر کے اس پر عمل پر پیرا ہونے کی کوشش کریں گے. وسلم کے غلاموں, جہاں پر وعیدیں ہیں, جہاں پر سختیاں ہیں, یقینی طور پر انہیں بھی جاننا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے, ہم جانے کے لیے آئے ہیں. اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. یعنی اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی ہماری حقیقت ہے. اس کے سوا ہم چودھری صاحب, ہم سید صاحب, ہم فقیر صاحب, امیر صاحب, وزیر صاحب کچھ بھی نہیں ہے. ایک مٹی ہے جس مٹی میں بن کر ہم جسم بن کر آ گئے اور روح واپس جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے سوا اور کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی. بس ایک حدیث سن لیجئے اور پھر اس کے بعد ہم جنازہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کے درجے بلند فرمائے. سب کہیے آمین. ہماری یہ بہن ہمارے ساتھ حرمین طیبین کی مسافرہ ہے. ہم نے الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضری اکٹھی پیش کی. ان کے گھر والے جناب طارق صاحب بھی اور ان کی ساری فیملی. لیکن میں صرف ایک گواہی کے طور پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے, ایما مسلم شہید لہ اربعۃ بخیر. اربعۃ بخیر فرمایا کہ تم میں سے کسی مسلمان, یہ حدیث میں ہر جنازے پر جان بوجھ کر سناتا ہوں تاکہ ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہے. اور اگر کوئی جانے والا اس دنیا سے چلا جائے, اس کی اگر کوئی ایک بھی نیکی ہو تو اس کی گواہی دینی چاہیے تاکہ بندہ مومن کی گواہی سے وہ بندہ جنتی بن جائے. ارشاد گرامی ہے, ایما مسلم شہید لہ اربعۃ بخیر. فرمایا تم میں سے کسی مسلمان کے جانے کے بعد چار مسلمان, چار مومن, کتنے؟ چار مومن اس کی کسی اچھائی کی گواہی دے دیں. اتنا کہہ دیں کہ یہ بندہ اخلاق کا اچھا تھا, یہ بندہ نماز پڑھنے والا تھا, یہ بندہ حج کرنے والا تھا, یہ بندہ زکات دینے والا تھا, یہ بندہ غریبوں کے کام آنے والا تھا, یہ بندہ ہر چھوٹے بڑے کا احترام اور عزت اور پیار کرنے والا تھا. بس یہ گواہی دینا چار مسلمانوں کا کام ہے. فرمان مصطفیٰ کا ہے, اعلان مصطفیٰ کا ہے اور اس کے بعد انعام خالق کائنات کا ہے. فرمایا چار بندے, کسی بھی بندہ مومن بہن ہو یا بھائی ہو, اس کی گواہی اچھائی کی دے دیں. فرمایا گواہی دینا بندوں کا کام ہے, مسلمانوں کا کام ہے. ادخلہ اللہ الجنہ, میں محمد مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا کر دے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کرم اور یہ رحمت کمی برسا تو صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے اس کے آقا, جب آپ نے چار مسلمانوں کا کہا ہے تو ہم سوال کر سکتے ہیں آقا, اگر کسی کی گواہی میں چار نہ بن سکیں, صرف تین گواہی دے دیں. تو فرمایا مصطفیٰ کریم اللہ اکبر و اللہ اکبر, فرمایا کہ لوگوں اگر تم نے یہ سوال کر دیا ہے کہ تین, فرمایا تین بھی گواہی دے دیں, میں محمد مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اسے بھی جنت میں داخلہ عطا کر دے. صحابہ نے کہا کہ جب اتنی ہی رحمت کی برسات ہو رہی ہے, یہاں پر ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح جنت میں داخلے وہی ذرا سکتا ہے کہ جسے اللہ نے جنت کی چابی عطا کی. پھر صحابہ نے عرض کیا آقا
फरमाया अगर दो हो, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा जब पूछ ही रहे हो, रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, तो फिर आए हो, आओ मांग लो, दो भी गवाही देना तुम्हारा काम है, जन्नत में दाखिल करवाना मोहम्मद मुस्तफा, उसे भी जन्नत मिलेगी। सहाबा कहते हैं कि हमने इसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली कि एक का हमने ही नहीं पूछा। यहां से ये बात वादी होती है, सहाबा ने ये बात क्यों कही कि हम ही ने नहीं आगे एक का पूछा। इसका माना यह है कि सहाबा की इस जुमले से भी ये बात वादी हो रही है कि मुस्तफा करीम को तो इख्तियार था, हम ही ने नहीं पूछा। अगर हम पूछते तो हुजूर कहते एक भी गवाही दे दो तो जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह, मैं सबसे पहले एक सैयदाना गवाही देता हूं कि इस बहन ने रसूलुल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में आहुदारी के साथ, रिक्कत के साथ हाजिरी पेश की है और हमेशा मोहब्बत और अकीदत से मुस्तफा करीम से मोहब्बत करके दुरूद व सलाम पढ़ा है। अल्लाह इनके दर्जे बुलंद फरमाए। अल्लाह तारिक साहब को, हाजी तारिक साहब को अल्लाह जल्ल शान हो, बतम शान हो, उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। और मैं इन्हीं अल्फाज पर इक्तफा करते हुए